شفقت فرما لو یار. اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے. پتہ نہیں یار کیا کب ہم سنیوں نے ٹھیک ہونا ہے. پتہ نہیں کب یہ چیزیں ہم میں سے نکلیں گی یار. ہاں یہ بات یاد رکھا کریں حضرت. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ. ویسے ہم سناتے تو ہیں کہ حضرت امام مالک جو ہیں وہ حدیث سنا رہے تھے تو بچھو نے 7 بار ڈسا تو وہ بولے بھی نہیں. لیکن خود ہم نہیں کرتے ہیں. ان باتوں کا دھیان رکھا کریں. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو توجہ سے سنیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. کوئی لینے والا بھی تو ہو نا بھائی. کوئی بات ہونی چاہیے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی محفل میں آئے ہیں. پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے ہیں. نہیں دھیان رکھا کریں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں چاہیے ہیں. اور میرے ساتھ یہ ظفر سپاری صاحب کے ساتھ تصویر کھنچانے سے کیا ہوگا حضرت؟ کچھ بھی نہیں ہونا حضرت. حقیقت میں کہہ رہا ہوں حضرت. ہمیں چاہیے آپ اپلوڈ کر دیں گے کچھ لائکس مل جائیں گے کچھ نیچے کمنٹس آ جائیں گے. اس سے زیادہ کیا ہونا ہے حضرت؟ کچھ بھی نہیں ہونا حضرت. بس دھیان رکھا کریں. آگے پتہ نہیں پیچھے سے کون گزرا ہے. اس نے میری کمر پہ اتنی زور سے وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈا مارا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اللہ مجھے کچھ نہیں اس سے ہوا. میں آپ کو اگر کچھ ہوتا تو میں نے وہاں ہی اس کو پکڑ کے آنا تھا. تم بندے کا پتر نہیں بننا. لیکن یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ہمارا حال ہے حضرت. ہم نہیں دیکھتے کوئی بھی کہ کیا کر رہے ہیں. بس میں نے کچھ کر دینا ہے. جو کسی کو کچھ کر دو کچھ بس 2-3 نہیں یار. بدلو اپنے اپنے مزاج کو. تکلیف نہ دو کسی کو حضرت جی. تکلیف نہ دو کسی کو. یہ اس طرح تکلیف نہ دو کسی کو. یہ کوئی بزرگ تھے تو بس اللہ کے رنگ ہے نا حضرت. اللہ نے کسی کو کچھ دینا ہو تو پھر خود ہی دلوں میں باتیں ڈال دیتے ہیں حضرت. تو دل میں بات کیا ڈلی کہ اللہ کے حضور یہ عرض کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ مقرب کون ہے. خود ہی ڈالی نا دل میں بات حضرت. تو وہ لکھا ہے کہ انہوں نے رات کو دعا کی اللہ مجھے دکھا میرے شہر میں سب سے زیادہ تیرا مقرب کون ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب رات کو سوئے تو خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی صدا لگا رہا ہے کہ وہ فلاں جو کپڑے کا تاجر ہے نا وہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو بڑا حیران ہوا کہ بھائی کوئی عالم ہوتا کوئی فاضل ہوتا کوئی شیخ ہوتا کوئی قاری ہوتا کوئی حافظ ہوتا. یہ تو کپڑے کا تاجر ہے. تو کیونکہ جتنی دیر آپ کا کسی کے ساتھ معاملہ نہیں تو پھر آپ کو حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلے گا. کیونکہ بندے کا پتہ ہوتا لگتا ہے جو واہ پہنتا ہے. ویسے تو ہم بہت کچھ ہیں حضرت. واہ پہیے تو فون بھی نہیں چکتے ایسی کوئی ہے نہیں. جس دن اللہ تمہیں توفیق دے کہ تم کسی کے کام آئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ شکر ہے اللہ نے دینے والا کیا ہے اللہ نے لینے والا نہیں کیا. یہ محرم آیا نا ہم سب نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں حضرت. ہمیں کیا لگے اہل بیت سے حضرت. یہ ہم نے اپنے اپنے چاہ پورے کرنے ہیں. یہ ہم نے اپنا اپنا نفس موٹا کرنا ہے. جی میں اینیاں دیگاں پکائی ہیں تو پکا پائی پہ وہ بے نیاز بادشاہ ہیں حضرت جی. وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضرت جی. تیری دیگوں سے کیا فرق پڑے گا. وہ کہا بھی تھا نا بلے شاہ نے کی کیتی جاندے ہو کی کیتی جاندے ہو. چاہ ہے نا ہم سب نے اپنا اپنا پورا کرنا ہے. کوئی حلیم بانٹ لے گا کوئی حلوہ بانٹ. لیکن ان کے راستے پہ نہیں چلنا. اور ان کا راستہ کیا ہے. لکھا ہے کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ایک کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے تو حضرت کی پشت پہ باقاعدہ نشان موجود تھا. شہزادے تھے حضرت جی. تو آپس میں باتیں شروع ہوئیں کہ یہ نشان کاہے کا ہے. تو پھر جو غلام تھے کہا اے کوئی بات نہ کرنا. تو پوچھا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا ہے. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا. ہاں آج بات امام کی عزت کی ہے تو سن لو. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے. کہاں ہیں بھائی. یہاں تو یتیم دروازے پہ آ جائے ہم پوری ہسٹری پوچھتے ہیں اسے. بتا کب یتیم ہوا تھا تو. ابا تیرا گاڑی کے نیچے آیا تھا کہ ریڑے کے نیچے آیا تھا. یار چھوڑ دو ہے ہم باتیں بنائیں گے ہم لوگ. ان کے راستے پہ چلو یار. رات کے نو میڈیا نو کیمرہ نو پبلسٹی نو اخبار نو کسی کی غریبی کا جنازہ حضرت. رات کے اندھیرے میں کچھ کرو یار اس دفعہ ان کے راستے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جانے کے بعد کھلتی ہیں حضرت. جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا نا
تو بعد میں پتا چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب مبارک سے چلایا کرتے تھے. باتیں ہیں کر لو جتنی مرضی, اے کی کیتی جاندے ہو, اے کی کیتی جاندے, بس دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے. بڑا دھیان رکھا کرو, اس طرح نہ کرو کبھی بھی. کوئی آیا لے کے چلا گیا, ہو سکتا ہے سٹیج والے سارے خالی ٹور جن پچھوں کسی دے کرم ہو جائے. حقیقت ہے بھائی, زہد و تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. دعائیں ہیں کچھ خاص خاص, وقت ہیں کچھ خاص. دعا کرو اللہ ہمیں وہ ادا عطا کر دے. یہ تصویریں یہ وہم ہی آپ کا سارا, کچھ بھی نہیں ہونا ہے, چند لائکس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں صبح نہ اس تاجر کی دکان پہ گیا, بھلا جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کیا, کتنے نوافل پڑھتے ہیں, کتنی تسبیحاں پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں بھلا. کہتے وہ گیا, سادہ سا بندہ تھا, کوئی ایسی بات نہیں تھی. فرماتے ہیں میں نے کہا چلو تھوڑا اور گہرائی میں جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کپڑا خریدا. تو کہتے ہیں اس میں بھی کوئی انہوں نے ایسی کوئی بحث والا معاملہ نہیں کیا. کہتے سودا ہو گیا, کپڑا میں نے لے لیا. وہ بزرگ کہتے ہیں جب میں نے اپنی جیب سے پیسے نکالے نا دینے کے لیے, تو بڑے عاجزانہ سے انداز میں کہتے ہیں حضرت اگر ایک بات کہوں تو مان لیں گے. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ. تو کہتے ہیں وہ جو سامنے دکان تھی نا اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی کپڑا, یہی کوالٹی, یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا, مجھ سے نہ خریدو اس سے خرید لو. بزرگ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بھائی اپنا گائک بھی کو جانے دیتا ہے, کیسا دیوانہ آدمی ہے. کہتے پھر دل میں خیال آیا شاید اس کا بھائی ہوگا, پھر دل میں خیال نہیں اس کا بیٹا ہوگا. اب فرماتے میں سوچ رہا ہوں. تو وہ مسکرا کر کہنے لگے حضرت جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے. تو کہتے پھر میں نے پوچھا بھائی پھر اپنا گاہک کیوں ادھر بھیج رہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ آگے سے مجھے کہنے لگے حضرت میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ ایک گاہک بھی نہیں آیا, اور جتنی میری آج کی ضرورت ہے میں نے کما لی ہے, اس لیے آپ کپڑا اس سے خریدنے جائیں. فرماتے ہیں اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا قرب کس طرح ملتا ہے. اللہ کی مخلوق سے پیار کرو یار, بڑا دھیان رکھا کرو. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو جائے. پیار کرو یار ایک دوسرے کے ساتھ, پیار کرو. اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ میری بات یاد رکھنا, اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا. پیار کرو. اور قربان جاؤں اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میرا جو سلسلہ ناج میرے دادا پردادا جو پیر و مرشد ہیں سلطان العارفین حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ, آج حضرت کا عرس مبارک بھی تھا. تو یہ ان کی پہچان تھی. یہ شعر ہے باقاعدہ جو ان کے مزار پاک کے باہر لکھا ہوا ہے. تو اس میں حضرت نے لکھا تھا بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں, حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں. اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں بیعت ہے میری حافظ عبد الکریم سے, حلقہ بگوش میں اس کامل ولی کا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے ہماری جھولی میں تو جو کچھ ہے سارا ہی اہل بیت کا ہے. یہ بس ایک دو بات میں کہہ کے تو بس میرا بولنا تو کچھ اور تھا, لیکن چلو جو ماحول دیکھا اس حوالے سے. کبھی بھی نہیں حضرت جی کونی نہیں مارنی, کسی دے پیر دے پیر تے اپنا پیر نہیں رکھنا, اپنی ایک تصویر لی حضرت, کچھ بھی نہیں ہونا حضرت. اللہ کی مخلوق سے محبت کرو, دیکھو تو صحیح ہوتا پھر کیا ہے کر کے. یہ کشف المحجوب حضرت جی, ٹھیک ہے جی, کشف المحجوب داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے نا کوئی عابد تھے, مزاج تھا نا بزرگوں کا, اللہ کی مخلوق سے بڑا پیار تھا. ایک دن جا رہے تھے تو پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا, تو دل میں خیال آیا, تو اللہ کی دل میں خیال آیا تو کہتے کیا ہیں یا اللہ اگر تو پہاڑ نہ بناتا تو تیری ذرا مخلوق کو چلنے میں آسانی ہو جاتی ہے. لکھا ہے کہ اس وقت کے جو نبی تھے نا ان کو وحی آئی, جیسے جا کر کہو کہ تو بندہ ہو کر ہماری ملک میں تصرف کرتا ہے, ہماری بنائی چیز پہ اعتراض کرتا ہے, جا آج کے بعد ہم نے تیرا نام مقربین میں سے نکال کے جو ہمارے ناپسندیدہ لوگ ہیں ان کی لسٹ میں ڈال دیا ہے. وہ جو نبی تھے نا وقت کے وہ آئے اور آ کر انہوں نے کہا بھائی تیرے لیے پیغام ہے
کہ تیرا جو نام ہے وہ سیدوں میں سے نکال کر شکیوں میں ڈال دیا گیا. تو لکھا ہے وہ جو عابد تھے نا وہ سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. وہ جو نبی وقت تھے نا وہ کہنے لگے وہ تیرا نام مقربین کی لسٹ میں سے نکال کے دوسری لسٹ میں ڈال دیا گیا تو سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. تو آگے سرد کرتا ہے حضور بھی تے ویکھو ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ہے تو انہوں نے لسٹ بیچی ہے. میں تو اس عاشقوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں ہے تو انہی کی لسٹ میں نا. تو آگے وہ کیا عرض کرتا ہے اللہ کے جو نبی تھے نا اس وقت کے ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت آپ اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کریں. ظاہر ہے اب مقبول تو نہیں رہا میں کوئی بھی, ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے اگر مقبول نہیں تو پھر میرا ٹھکانہ جہنم ہے. تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے اتنا عرض کر دیں یا اللہ اگر اب تو نے مجھے جہنم میں ڈالنا ہے نا تو پھر اس طرح کر کے میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ سارے کا سارا جہنم میرے جسم سے بھر جائے, تیرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ڈالنا ہی ہے نا, میں مقبول تو رہا نہیں اب تو میرا جو نام ہے وہ لسٹ اشقیاء میں ہے, نہیں مقبول رہا تیرا. تو پھر اتنا ایک اور کرم کر دے کہ میرے وجود کو اتنا طول دے دے, اس کو اتنا بڑا کر دے کہ سارے کا سارا جہنم میرے وجود سے بھر جائے, تیرا کوئی اور بندہ نہ آگ میں جائے. تو لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور جو نبی وقت تھے ان کو وحی آئی یا میرے نبی سے یہ نہ اسے کوئی یہ کو بات نہیں تھی کہ تو ہمارا مقبول نہیں رہا. ہم تو جو تجھے ہماری مخلوق سے محبت ہے لوگوں کو ظاہر کرنا چاہتے تھے, لوگوں پہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ تجھے ہماری مخلوق سے محبت کتنی ہے. جا ہم نے تجھے بھی جنتی کر دیا اور بروز قیامت تو جس کے لیے کہے گا ہم اسے بھی جنت میں داخل کر دیں گے. آج یہ مزاج ہمارا نہیں ہے. پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے, ہر بندے میں غصہ چڑھے ہے, ہر بندہ ہی ہے جی پیار کرو, کچھ بھی نہیں ہوا یار. یہ آیا نا ماشاءاللہ محرم ہے, ٹھیک ہے جی, یکم محرم ہے, پھر ماشاءاللہ 10 محرم بھی آئے گا. اور کوشش کرنا ہے اس دفعہ 10 محرم کو کچھ اپنا محاسبہ کرنا. یہ جس طرح ہم نے 14 اگست منائی ہے اس طرح نہ منانا یار اس کو. اور مجھے تو حیرانگی ہے, میں اگر یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہے تو میں اسے کہوں گا بھائی خان صاحب سے جا کر کہو نیا پاکستان ہے یار, یہ جو اتنے لمبے لمبے باجیاں کم از کم اس پہ پابندی لگا دو یار, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس میں. بھائی آپ سچ بتاؤ اس باجے میں کوئی خیر کا پہلو ہے؟ او یار اگر اتنا ہی تو اپنے بیٹے کو کہہ چل بھائی گھر بیٹھ کے میرے کل کو 5 منٹ بجا, تم نے اس کا سر نہ پھاڑ دیا تو بات کرنا یار. باجے دے کے ہم نے اپنے بچوں کو گلیوں میں نکال دیا, جاؤ جا کے کیا یار یہ خوشی ہے, یہ خوشی منانے کا کون سا انداز ہے یار, مجھے بھی تو بتاؤ. کیا پاکستان اس لیے لیا تھا کہ ہم اپنی گاڑیوں کے سلنسر نکال دیں؟ کیا پاکستان اس لیے لیا گیا تھا کہ سارے نوجوان وہ باجے اٹھا لیں اور سڑکوں پہ نکل آئیں؟ یہ ہے پاکستان. قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, ماشاءاللہ عبدالجبار صاحب ہیں, علامہ صاحب بیٹھے ہیں. وہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لوٹی تھی پھر پاکستان بنا تھا یار. ان کی روحیں بھی بچنی ہوگی ہمارا 14 اگست دیکھ کے. یہ کر کیا رہے ہو؟ کیا ہمیں بھول گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے, یہ ہے پاکستان. ہمارے سینوں میں بڑا کچھ دفن ہے, جس کو ملے بھی تو صحیح نا, جس کو یہ درد سنائے جا کے, کو ملے بھی تو صحیح, جس کو یہ بتائیں جا کر یار, کو ہمیں بھی تو موقع دے. وہ بابا جی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی تو موقع دو, ہم بھی یوز کو بتائیں, آؤ تمہیں بتائیں پاکستان کس طرح ملا تھا. میں آج بھی وہ آگے اسلام آباد تقریر کر کے میں نے وہاں بھی یہ بات بتائی. میں کو پتہ نہیں کو کیا چک تھا اس کا, مجھے نہیں نام یاد کوئی بھی. ایک مخصوص جگہ ہمیں بتائی گئی, وہاں سے ہمیں ریسیو کیا گیا. ایک مدرسہ تھا تو دستار بندی کا جلسہ تھا, دوپہر کو پروگرام بیان ہو گیا. وہ بیان کرنے کے بعد نا جو اہل علاقہ تھے, بزرگ شخصیات تھیں, تو آگے سے ہمیں کہنے لگے حضرت ایک بڑی بھی ہیں تو انہوں نے ملاقات کے لیے کہا ہے اگر تھوڑا سا ٹائم دیں, کیونکہ سیالکوٹ میں نے جا کے پھر دوبارہ رات کو پروگرام تھا. میں نے کہا حضور اگر معافی مل جائے تو. انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ نہیں کہ آپ سے ملنا ہے, وہ جو بھی آتا ہے نا بس ان کے اندر کا ایک درد ہے, تو شاید ان کو تسکین ملتی ہے, شاید کوئی ان کو سہارا ملتا ہے, شاید کو آس لگ جاتی ہے ان کو. تو آپ بھی سن لیں, ان کی 5 منٹ کی بات ہے. میں چلا گیا. خیر تقریباً 90 سے اوپر جو بڑی بھی تھی ان کی عمر تھی, باتیں ہوتی رہیں. شاید میرا دل کہتا ہے کہ اس میں ہمت نہیں تھی, اس میں حوصلہ نہیں تھا کہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کرتی ہے.
بڑی گھما پھرا کے آخر وہ بات کو وہاں لے ہی آئی. تو مختصر جو اس نے مجھے کہا ان ماں جی نے، وہ کیا کہتی ہیں مولوی جی ایک دعا کرانی ہے تو میرے لیے دعا ضرور کریو. میں اماں جی میں کراں گا، کی دعا ہے؟ تو کہنے لگی جب پاکستان بنا نا تو ہم جلندر سے ہجرت کر کے نا، جلندر سے انڈیا سے کہتے ہیں ہم پاکستان آئے. ہمارا پاکستان، اسلام کا پاکستان، مسجد والا پاکستان ہیں جی، شریعت محمدی والا پاکستان. یہ سینوی والا پاکستان نہیں حضرت، یہ بے حیائی والا پاکستان نہیں، یہ جسم کی نمائش والا پاکستان نہیں حضرت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ والا پاکستان نہیں تھا حضرت. جس انداز پہ، جس نہج پہ ہم پاکستان کو لے ہیں، انہوں نے اس پاکستان کا تصور نہیں اقبال نے کیا تھا حضرت. وہ اقبال نے تو کہا تھا نا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. آج کہاں ٹھنڈی ہوا ہے یار، ایسا ماحول بن گیا. کیا اپنی بچیوں کی پنڈلیاں ہم نے دیکھنی تھی ہیں؟ ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں حضرت. ڈرائیو کرنی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے گاڑیاں نہیں چلتی ہیں حضرت. بعض دفعہ بچیاں آگے اس حال میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں. میری گھر والی مجھے کہتی ہے مجھے تہاڈے نال بہندے ڈر لگتا ہے، تسی کدن سیدھی گڈی مار دینی کسی نے. کیا کریں یار، ہماری بیٹی ہے، کیا ان کو ہم نہیں دیکھنا چاہتے؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں یار؟ وہ جس کا خیال دیکھا گیا، وہ جس کا اقبال نے تصور کیا تھا، وہ پاکستان کہاں ہے؟ کہاں لے آئے ہم پاکستان کو حضرت؟ مجھے کہتی ہیں ہم جلندر سے چلے ایک قافلے کی صورت میں نا. کہتی ہیں 4 میرے بیٹے تھے، 3 میری بیٹیاں تھیں. تو کیا ہوا، ہندوؤں کے ایک گروہ نے آ کے ہمارے قافلے کو لوٹنا شروع کر. ہر بندہ اپنی اپنی جان بچا رہا تھا، لیکن ماں اللہ نے چیز ہی وکھری بنائی ہے. باپ کو اللہ نے اولاد کے لیے وکھرا ہی درد عطا کر دیا. ٹھیک ہے جی، ڈنڈی نہیں مارنی. یہ میری ماں کی دعا نہیں، میرے والدین کی دعا ہے. باپ کا دل نہ جلاؤ گاڑی کے پیچھے صرف یہ لکھ کے کہ یہ میری ماں. سچ بتانا ابا جی بد دعا کرتے رہے کہ ابا جی یہ کہتے رہے یا اللہ میرے پتر نو گڈی نہ دیں گے. یہ کون سا باپ ہے یار؟ پھر یہ جملہ کیوں لکھواتے ہو آپ گاڑی کے پیچھے یہ میری ماں کی دعا ہے؟ کیا باپ نے دعائیں نہیں کی؟ کیا اس کا دل نہیں کرتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ پھر یہ کیوں جملہ لکھا جاتا ہے؟ نہیں، جس نے لکھا ہے کاٹو اس کو اور لکھو یہ میرے والدین کی دعا ہے. آپ کو کیا پتا باپ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کو گرمی میں آم کی ریڑھی باپ لگاتا ہے حضرت. ہاں جی، میرے والد صاحب وابڈا میں ریٹائرڈ ہوئے، میرے لیے کھمبے پہ میرے والد صاحب چڑھا کرتے تھے. میں آج گاڑی پہ لکھوا دوں میری ماں کی دعا ہے، تو جو میرا باپ گرمی، جو میرے والد صاحب دوپہر کو میرے لیے کھمبے پہ چڑھا کرتے تھے، وہ کہاں گیا حضرت؟ یہ نہ کرو حضرت جی. ٹھیک ہے، ماں کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 بار فرمایا، لیکن ایک بار باپ کے لیے بھی تو کہا تھا نا حضرت. اس کو اس کے ایک حق سے بھی تو محروم نہ کرو حضرت. یہ میری ماں کی دعا ہے، نہیں، یہ میرے والدین کی دعا ہے. ہاں، یہ میرے والدین کی دعا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ بس قافلہ لٹنا شروع ہوا، جو جس کو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا تھا. تو کہتی ہیں میں نے بھی کوشش کی اپنے بچوں کو بچانے کی. تو وہ کہتی ہیں اماں جی رو کے نا ہچکی بد گئی ان کی. وہ کہتی ہیں سب کچھ بچا لیا، لیکن جو میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی نا، میں اس کو نہیں بچا سکی. تو اس لیے جو کوئی بھی آتا ہے نا، میں اس کو دعا کے لیے کہتی ہوں کہ دعا کرو میری تھی میں نے لب جائے. یہ پاکستان اس طرح بنا تھا. یہ نوجوانوں تمہارے لیے یہ کتنی ماؤں نے بیٹیاں گائی تھی حضرت. پھر پاکستان بنا تھا. یہ کوئی کھیل نہیں تھا، یہ کوئی لاٹری میں نہیں نکلا تھا حضرت. یہ کوئی ٹی سی ایس کے ذریعے نہیں آیا تھا حضرت. یہ کوئی ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں آیا تھا. بڑی جانیں دی گئی تھی، پھر پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. اس لیے قدر کرو حضرت اس کی. یہ اس طرح نہ مناؤ. نہیں، اسی طرح یہ جو 10 محرم ہے، دیکھو تو صحیح، قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. ہمارا حال پتہ کیا، دیگاں امام حسین دی ہیں تے یاریاں یزید نہ لگ رہے. ہاں میں سچ کہوں گا بھائی، میں کیا سیالکوٹ سے اتنی دور جھوٹ بولنے آیا ہوں ہیں؟ جھوٹ بولنا ہوتا تو وہاں بھی بڑے معاملہ نہیں بھائی. میں تو ایک درد لے کے آیا ہوں. یہ نہیں معاملہ کہ دیگیں حسین کی یاریاں یزید سے حضرت. نہیں حضرت، نہیں حضرت. میں بس ایک بات کر کے اللہ کرے، اللہ ہم پہ رحم فرما دے. جب کبھی اللہ جل شانہ مدینہ طیبہ لے جائیں نا، تو وہاں جستجو کرنا کہ وہاں آج بھی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشانہ مبارک موجود ہے. اس کی زیارت ضرور کرنا. اور تاریخ میں
اس کے حوالے سے ایک بات موجود ہے، بس میں سنا کے میں اجازت چاہوں گا. اور اب جو سعودیہ والوں کی عادت ہے، ٹھیک ہے جی، اس گھر کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، کوئی مسمار کر دیا اس کو سارا، سڑکیں بن گئی ہیں، بس وہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کے ارد گرد ایک چھوٹا سا جنگلہ لگا ہے. لیکن حضرت اس گھر کے اوپر آج بھی سلیٹ لگی ہے، تختی، جس پہ لکھا ہوا ہے بیت الحزن، غم کا گھر. اور حضرت یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو اور اس کو اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے رونا نہ آئے. بڑا رونا آتا ہے بندے کا، یہ بندے کو خود نہیں پتا ہوتا کہ میں رو کیوں رہا، لیکن رونا بڑا آتا ہے. وہ لکھا ہے کہ ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا اور اس کو سزا دینی چاہیے، تو اس نے کیا کیا، اور رات کے اندھیرے میں بھاگا اور سفر کرتا کرتا اسی گھر میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پناہ میں آیا. حضرت نے 3 دن رکھا، 3 راتیں رکھا. جب جانے لگا تو حضرت نے اپنے پاس سے کثیر رقم بھی عطا فرمائی. تو لکھا ہے تاریخ نے کہ تھوڑا سا آگے چل کے پھر واپس آیا اور عرض کیا کرتا ہے، حضرت لگتا ہے مینوں پچھانے نہیں. امام مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ خیال تیرے دل میں کیوں آیا؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پچھان لیندے تے اپنے والد اور اپنے بھائی کے قاتل نوں کارتے نہ رکھ دے اور جاندے ہیں انی رقم عطا فرماندے. ہائے ہائے ہائے. آپ نے فرمایا سن ہوئے، جب تو نے میرے بابا امام حسین پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا میں تو تجھے تب کا پہچانتا ہوں. ہاں بات یہ ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. آج کردار نہیں ہے، دیگاں بھی ہیں نے، لیم بھی ہے، نان حلوا بھی ہے، کھیر بھی ہے، حسینی سبیل بھی ہے، لیکن کردار نہیں ہے. کردار ہے. کیا کہا؟ وہ تیرا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے. تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، اقبال بڑا ہرجائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. آؤ حضرت کردار کے غازی بنے. میرے پاکستان کو ضرورت ہے کردار کے غازیوں کی. آؤ حضرت. میں پھر وہی کہوں گا ہے کی کیتی جاندے ہو، ہے کی کیتی جاندے ہے کی کیتی. اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے، اور اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.